ویلکم بیک گل چاروں کا ناظرین، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب بھی ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے، جب بھی ایجوکیشن سسٹم کی بات ہم کر رہے ہیں تو عبدالمجید عبدانی صاحب کے چہرے پر بھی آپ دکھ کے تاثرات بڑے دیکھ رہے ہوں گے. طبقاتی نظام سے جو ہے بیزاری بھی آپ محسوس کر رہے ہوں گے، ان کے لہجے اور ان کے جو ہے وہ چہرے کے تاثرات سے میں تو محسوس کر رہا ہوں. مطلب یہ ایسے لوگ ہیں یہاں کے جو سینئر سٹیزنز ہیں جو اس شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں رب سے کہ میرے خدایا، سوال یہ ہے کہ میری بستی کے ہر مقام میں تو علم و فن کا جمال رکھنا، بصارتوں کو بحال رکھنا. سر، مسائل تو ہیں، مسائل کا رونا تو سارے روتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کا حل بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے مسائل ہیں، یہ ان کا حل ہے. تو بحیثیت ایک ماہر تعلیم، آپ تعلیمی جو مسائل جو ہمارے سامنے پہلے میں بہت سارے مسائل ہیں، جیسے میٹرک بورڈ کی کارگزاری ساری آپ کے سامنے ہیں، جیسے نقل مافیا، جیسے انٹر بورڈ کی کارگزاریاں آپ کے، تو مطلب یہاں پر تو مسائل در مسائل ہیں تعلیمی لحاظ سے. تو اس لیے جو آج کا میٹرک کرنے والا بچہ یا انٹر کرنے والا بچہ وہ اس مطلب لیول کا نہیں ہوتا جس لیول کی آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کے دور میں ایک بچہ جب میٹرک کرتا تھا تو اس کا تعلیمی معیار جو ہے وہ بڑا کمال کا ہوتا تھا. سر، حل کیا ہے؟ شبیر صاحب، سلسلہ یہ ہے کہ مسائل تو بہت ہیں. آپ کو چھوٹی سے میں مثال دے دوں. آپ نے ایک لیاری کے علاقے کو دماغ میں رکھ لیں، آپ کو پورے پاکستان کی سیاست سمجھ میں آ جائے گی. جب ریاست نے چاہا کہ لیاری کے حالت ٹھیک ہو، لیاری کے اندر 30 سے 40 ایسے ایجوکیشن کے وہ گروپ بنے ہوئے تھے جو فری کوچنگ کرتے تھے اور لیاری میں فری تعلیم دے رہے تھے. جب سیاسی عمل ہوا، نہیں چاہا لوگوں نے، تو وہاں امن خراب ہو گیا. اتنا امن خراب ہوا کہ لوٹ ہوئی، ڈکیتی ہوئی، منشیات میں بچے چلے گئے. دوبارہ چاہا ریاست نے، تو اس وقت دیکھیں لیاری کے اندر فٹ بال کے میچ ہو رہے ہیں، یہ پروگرام. تو یہ عوام نے کبھی بھی بگاڑ نہیں چاہا. عوام تو ہمیں سکون چاہتی ہے، اصل چاہتی ہے ریاست میں کچھ ایسے عناصر ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ جب امن خراب ہو جائے، امن خراب ہو جاتا ہے. اسی انداز سے اس پاکستان کے اندر بہترین قسم کا تعلیمی نظام رائج تھا. لیکن اب اتنے لوگوں کو آپ نوکری نہیں دے سکتے. تو اس حساب سے تعلیمی معیار بھی آپ اس طرح کا رکھ رہے ہو کہ آپ کے پاس سند یافتہ لوگ ہوں لیکن تعلیم یافتہ نہ ہو. سند آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن تعلیم کے لیے اگر آپ کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو خود کو شرم آئے گی کہ یار میرے ہاتھ میں سند تو ہے لیکن میرے پاس تعلیم نہیں. اس کے لیے باقاعدہ منظم جو ہے نا وہ سازش کرائی جا رہی ہے. اور یہ جو نقلیں کرائی جا رہی ہیں نا، یہ طلباء طالبات کا قصور نہیں ہے. اگر یہ ہماری یہ ریاست جو چاہے کر سکتی ہے، ایک بچہ جو ہے نا یہ نقل نہیں کر سکتا. کراچی کے اندر جو نقل ہو رہی ہے یہ ریاست کروا رہی ہے، اور یہی پنجاب میں نہیں ہو رہی، کہیں اور نہیں ہو رہی. ریاست سے آپ کی مراد کیا ہے؟ آپ سیاست کو زیادہ قصوروار سمجھتے ہیں یا ریاست سے آپ کی مراد ہے مطلب حکومت، وفاقی حکومت؟ مطلب یہ فیشن نہیں بن گیا کہ آج کل اقتدار اس وقت جو جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، اچھا، صاحب اقتدار لوگ. لیکن سیاست کو آپ کس حد تک اس کا قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے. سر، سیاسی نمائندے اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار ہے. سیاسی نمائندے آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور سیاسی نمائندے کے اسٹیبلشمنٹ کی رہنمائی کون کرتے ہیں؟ سیاسی لیڈر کرتے ہیں. اور سیاستدان بھی اسٹیبلشمنٹ کو لے کے چلتے ہیں. اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پنجاب میں نہیں، یہ پنجاب کا بھی تعلیم کا معیار، وہاں بھی طبقاتی معیار ہے. وہاں تو صرف آپ کو ایک چاندی نظر آ رہی ہے کہ جو چند ایک طبقات کے اندر جو پنجاب کے اسکول ہیں، یہ اس کے اندر آپ دیہاتوں میں چلے جائیں تعلیم کا بے حال ہے. آپ طبقاتی نظام تو پورے ملک میں، لیکن جو طبقے حاکم کا طبقہ ہے وہ تو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. جو غریب محکوم ہے، آپ یہ نہیں کہیں کہ پنجاب کا حال بہت اچھا ہے. پنجاب کا تعلیم کا یہ حال ہے. کیا کراچی کا تعلیم کا حالت سرکاری؟ سر، میں کراچی کا اچھی باتیں دکھانے کے جاؤں تو سندھ کے اندر آپ کو ایسے میں تعلیمی ادارہ دکھاؤں گا تو آپ کہیں گے واہ واہ یار کیا تعلیمی ادارے.
اور برائی دکھانے کے لیے جاؤں گا تو کیا دکھاؤں گا کہ آپ دیکھ لیں پستی میں. تو اس وقت ہم کو تو صرف اچھی سی باتیں پنجاب والے دکھا رہے ہیں, پنجاب کا حال خراب ہے, لیکن اس وقت ہم کو سندھ کے اندر, سندھ میں جو تعلیم کا حساب کتاب میرے حساب سے خراب ہے. جو صرف اس وقت جو انتقام لیا جا رہا ہے, نقلیں کرا کر بچوں, نقلیں کرائی جاتی ہیں. اگر واقعی صاحب اقتدار لوگ چاہیں تو سر تعلیم تو صوبائی مسئلہ بن چکا ہے, صوبائی مسئلہ. اچھا, اب صوبے کا کیا مطلب, یہاں کا صوبے کا کوئی کردار نہیں بنتا صوبائی حکومت کا؟ میں نے یہی تو عرض کیا آپ کو کہ صوبے کا کردار بنتا ہے, اور صوبے کے اندر ہی کچھ ایسے عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ کچھ ہمارے چند ایک ادارے وہ حاکم پیدا کریں, اور باقی کے باقی پوری, کیونکہ یہ اتنے نوکری نہیں دے سکیں گے اگر بچے اتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ لے لیں گے. سب تعلیم یافتہ, مطلب اس کا حل یہ ہے کہ طبقاتی نظام کو ختم کر کے ایک نظام جو ہے نا وہ قائم کر دیں پورے ملک کے اندر. تعلیم کا ایک نظام ہو, اور ہم کر سکتے ہیں, کوئی سی بات نہیں, ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم کرنا نہیں چاہتے. اچھا سر, 70 سے پہلے جب ہم ذرا تھوڑا سا آپ کو جذباتی کیفے سے نکال کے پیچھے لے جاتے ہیں, نوسٹیلجیا کا شکار کرتے ہیں. 70 سے پہلے بڑی محبت ہوتی تھی آپس میں, ہم سائے ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے, یہ جانے بغیر یا یہ سوچے بغیر کہ جناب یہ پٹھان ہے, بلوچ ہے, سندھی ہے, پنجابی ہے, کوئی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک محبت تھی, تعصب نہیں تھا, لسانی تعصب نہیں تھا, مذہبی تعصب نہیں تھا. تو وہ کیا دور تھا, اس کا ذرا تھوڑا سا نقشہ کھینچیے. ماشاءاللہ, وہ آپ نے بڑے اتنے پیارے دور کی بات کر دی کہ اس وقت یہ سلسلہ تھا کہ ہمارا ذہن بنا ہوا تھا کہ ہم تمام کے تمام پاکستانی ہیں, پاکستان سے محبت کرتے تھے. کوئی برادری میں, کوئی طبقات میں کوئی آپس میں اختلاف نہیں تھا, کوئی مذہبی منافقت نہیں تھی. یہ دور تھوڑا تبدیل ہوا جب یہاں کلاشنکوف کا رائج ہوئی. اور کلاشن کو رائج کہاں سے ہوئی, جب ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر ہم اپنے پڑوسی ملک کو بنانے کے لیے گئے تھے, اور ان کا پورے کا پورا گند ہم اپنے ملک میں لے کر آئے. افغانی جب یہاں آئے, اس کے بعد جو کلچر لے کر آئے, ضیاء الحق کے دور کے بعد ہمارے ملک کے اندر جو بیڑا گرک نکلا ہوا ہے, ہمارے نوجوانوں کا جو بیڑا گرک ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں. یہ تمام کے تمام بگاڑ اسی وقت ہوا جب یہاں پر یہ افغانی آئے. اور ابھی بھی میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ اگر جب تک ہم یہاں پاکستان کے اندر افغانیوں کا دخل رہے گا, لوگ ان کو استعمال کرتے رہیں گے. اور یہ اس وقت جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, اس وقت جو لوگوں کو, کراچی دیکھیں, اب اس وقت ریاست اپنا کردار نبھا رہی ہے. کراچی میں امن ہے, کراچی میں امن ہے. امن اس لیے ہے کہ اب کلاشنکوف کا دور نہیں ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کراچی کے اندر کراچی خوبی دیکھ لیں کہ اس وقت میرے حساب سے کم از کم 100 NGOs کام کر رہی ہیں ہمارے نوجوانوں کی. انہوں نے کلاشنکوف کو پھینک دیا اور ہاتھوں میں قلم لے لی. اب آپ کا کراچی کا مستقبل بہت اچھا ہے. شرط یہی ہے کہ ہمارے صاحب اقتدار لوگ انسانیت کے ساتھ, سچی نیت کے ساتھ ان نوجوانوں کی سرپرستی کریں, ان کی ضروریات کو پورا کریں, ان کو کہیں کہ آپ کو کیا چاہیے. یہ نوجوان بچے جو نا ہماری امیدیں ہیں, اور انشاءاللہ یہی نوجوان بچے کراچی کی روشنی کو بھی لے کر آئیں گے, اور کراچی کو نہیں پاکستان کو کس مقام پر لے کر جائیں گے ہمارا تصور نہیں کر سکتے. اچھا سر, یہ 80 کی دہائی کے بعد خیر افغانستان کا معاملہ تو آپ کا اشارہ ہے, پہلا تو جنرل ضیاء کی طرف تھا, دوسرا مشرف کی طرف کہ انہوں نے کہا سب سے پہلے پاکستان. لیکن بہرحال یہاں کے مقامی لوگوں میں بھی تو کوئی مسئلہ رہا ہے نا, گوری بند لاشیں ہیں. ہاں سر بالکل. اور یہ سارا کچھ, اور لیاری کے اندر جو ہے نا وہ یہ ایک دہشت کا بازار گرم تھا. پھر آپ جو ہے نا وہ دوسرے علاقوں میں جائیں, یہ جو آپس کی محبت تھی اس میں تھوڑا سا خلل آیا. تو یہ سیاست ہے, اس کا قصور سیاست ہے, یا اس کا بھی آپ الزام کہو گے کہ ریاست ہے؟ نہیں, اس کا جو ذمہ داری ہے نا وہ سیاسی لیڈران کی ہے. جب لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ہم مائگریٹ کر کے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے حقوق ہم کو نہیں دیے جا رہے ہیں, اور یہاں جو لوگ پہلے سے موجود ہیں وہ ہم سے زیادہ حقوق حاصل کر رہے ہیں, تو مائگریشن والوں کو جب محسوس ہوا کہ ہم محروم ہو رہے ہیں, پھر انہوں نے اپنا طبقہ الگ بنایا, اور یہاں جو مقامی لوگ تھے انہوں نے الگ بنایا. تو وہاں سے طبقاتی نظام شروع ہوا, محرومیت کا احساس ان کو ہونے لگا. اس کے بعد انہوں نے اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑی. حقوق کے لیے جنگ لڑنے کے بعد ہمارا جو ڈسٹرب ہوا شہر پچھلے 10 سال 15 سے تھے وہ ہمارے آپ کے سامنے. اب آپ دیکھ لیں الحمدللہ کہ اب ذہن جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا.
جو جن لوگوں نے یہ قصور کیا تھا ان کو ان کی سزا بھی مل گئی ہے اور ان کو سمجھ میں بھی آ گئی ہے کہ اگر ہم صلح کر کے نہیں رہیں گے اس امن کا کریڈٹ کس کو دیں گے جو ابھی تک امن ہے؟ اس امن کا کریڈٹ میں کہوں گا کہ مکمل جو ہماری عوام ہے کسی لیڈران کو نہیں دوں گا، اس کا مکمل ہماری جو عوام ہے ہماری جو پبلک ہے ان کو میں دوں گا، تو ان کو شعور آ گیا ہے کہ اب ہم آپس میں لڑیں گے تو ہمارا کام نہیں ہے۔ اور عوام تو ظلم سہ رہی تھی سر، سیکیورٹی اداروں نے آ کے جو ہے نا وہ امن کیا نا سر سمجھ تو آگے نا، اب دیکھیں آپ کہیں ہڑتالیں نہیں، اللہ کرے اب سمجھ، آپ کا خیال ہے کہ اب سمجھ آ گئی ہے عوام کو؟ شعور کافی آ گیا۔ آپ امید کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ اس طرح کا کوئی نہیں ہوگا؟ اتنا برداشت کون کرے گا کہ ایک گھر کا نمائندہ 15-20 ہزار روپے کما رہا ہے، 4 بچے ہیں، پھر بھی وہ کہاں سے پورا کر رہا ہے؟ آپ کو کہیں عوام کے اندر شور، صبر کر رہے ہیں یہ لوگ، مطلب یہ امید کے ساتھ، آپ امید پہ قائم ہے کہ انشاءاللہ جو ہے اب حالات ٹھیک ہوئیں؟ امید کے ساتھ ان کو بھی یہی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت بحران ہے، اور جب بحران ختم ہو جائے گا تو عوام ساتھ دے رہی ہے، حکومت کا ساتھ دے رہی ہے، اپنے آپ کو برداشت کر کے ساتھ دے رہی ہے، اور ان کا ساتھ دینا جو ہے نا یہی انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی، یہی کامیابی۔ اچھا سر، ایک اور بھی چیز ہے کہ بہت سارے ہمارے جو آپ کی کمیونٹی کے لوگ تو وہ بزنس میں تو ماشاءاللہ جو ہے انہوں نے نام کمایا، لیکن کہیں نہ کہیں حکومتی پالیسی کی وجہ سے، کسٹم کی وجہ سے یا اور معاملات کی وجہ سے بہت سارے جو ہے ہمارے بزنس مین انہوں نے مائیگریٹ کیا بنگلہ دیش کی طرح، وہاں جا کر اپنی صنعتیں لگائی۔ تو کیا آپ کا نہیں خیال کہ یہاں کے صنعت کاروں کو، یہاں کے بزنس مینوں کو وہ اتنی سہولیات دی جائیں کہ وہ یہاں سے دوبارہ پھر کسی اور ملک کا نہ رخ کریں، جب یہیں کے ہیں تو پھر یہیں پر کما کر ملک کا فائدہ دیں، جب وہ ملک کا فائدہ دے رہے تھے؟ تو کیا آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ سرمایہ دار صنعت کاروں کو؟ ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی صنعت ہے، اور صنعت میں بھی باقی برادریوں کے ساتھ ساتھ میمن برادری کا بڑا کردار ہے، اور میں آپ کو زیادہ تر میمن برادری کے لوگ ڈھاکہ گئے ہیں، لیکن وہ جب ڈھاکہ کے سقوط ڈھاکہ ہوا اس کے بعد تمام کے تمام پاکستان آئے۔ نہیں ابھی کی بات میں کر رہا ہوں، یہ جب حالات خراب تھے تو زیادہ تر صنعتیں اس طرح شفٹ کر گئی، کیونکہ وہ زیادہ بجلی کا مسئلہ نہیں تھا، دوسرے مسائل نہیں تھے، ٹیکس کا مسئلہ، یہاں پر تو مسائل بہت ہیں نا جن کی وجہ سے تنگ آ کے کرنا تو وہ یہی چاہ رہے تھے۔ آپ کا نہیں خیال کہ یہ ساری سہولتیں یہاں دے دی جائیں تاکہ وہ اس طرف؟ ہاں، یہ تاجر برادری کی آواز ہی یہی ہے کہ ہم باہر جانا نہیں چاہتے ہیں، آپ ہم کو گیس کی سہولتیں ہیں، ہم کو پانی کی سہولتیں ہیں، ہم کو جتنی بھی سہولتیں جو کہ تجارت کرنے کے لیے چاہیے وہ ہم کو یہاں دیں، اور اتنے پریشان ہونے کے باوجود بھی جتنوں کو مائیگریٹ کرنا چاہیے اتنے مائیگریٹ نہیں ہوئے۔ میں آپ کو بات بتا دوں، ابھی بھی لوگ اس بات کے متمنی ہیں، اس بات کے بجائے ابھی توقع رکھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے حالت ٹھیک ہوں گے۔ ابھی موجودہ حکومت نے بہت ان کو سہارا دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی سہارا ملے گا، اور یہ تجارت جو ہے سلو بلندی پر جائے گی، شرط یہ کہ صاحب وقت جو ہے ان کی اہمیت کو محسوس کر لیں گے۔ اچھا، آپ کی جہاں دیدہ نظریں کیا کہتی ہیں کہ موجودہ حکومت کوئی بہتر کام کر سکے گی ملک کے لیے؟ سر بات یہ ہے کہ میری تو نگاہیں جو دور تک دیکھ رہی ہیں وہ یہی دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت ہم بھون میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس دوسرا کوئی حل ہی نہیں ہے، کیونکہ بھون میں پھنسنے کے بعد نکلنا لازمی ہے۔ نکلیں گے جب ہم کچھ تدابیر استعمال کریں گے، حکومت کا ساتھ دیں گے، ناخداؤں کا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اس تکلیف کے دور سے ہم آزاد ہو کر ہم آگے بڑھیں گے، اس لیے کہ اب ہمارے پاس امید ایک ہی رہ گئی، اب ہمارے پاس امید ایک ہی رہ گئی ہے، اور ہمارے پاس وقت بھی جو ہے وہ صرف 1-1.5 منٹ ہی رہ گیا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ جناب عبدالمجید عبدانی صاحب، آپ نے زندگی گزاری، بھرپور زندگی گزاری، محنت، کاوش، جدوجہد، اور ابھی تک آپ جو ہے وہ مطلب اس بوڑھی عمر میں بھی اس جو ہے نا وہ اب لگے ہوئے ہیں۔ آپ کیا میسج دیں گے ہمارے نوجوانوں کو کہ کامیابی کا راز کیا ہے، کس طرح وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہہ دی کہ کام کرنے کے لیے عمر کا تقاضا کوئی نہیں ہے۔ میری 74 سال کی عمر ہے، میں روزانہ 18 گھنٹے کام کرتا ہوں اور کئی اداروں میں جاتا ہوں۔ مجھ سے وہ نوجوان سے بہتر ہوں جو نوجوانی جی رہا ہے لیکن کام نہیں کر رہا ہے۔ صرف اگر آپ کو دنیا میں نام کمانا ہے تو بغیر کسی کو دکھائے صرف آپ کام کرتے رہیں،
کام ہی آپ کی زندگی بنائے گا اور کام ہی آپ کو اوپر لے جائے گا. صرف کام کام اور کام بھی ایسا جو لوگوں کی بھلائی کا کام ہو, لوگوں کا کام ہو اور لوگوں کے بہتری کا کام کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اونچے مقام پر لے جائے گا. کام کام اور بس کام, یہ ہے جناب عبدالمجید عبدانی صاحب کا میسج نوجوانوں کے لیے کہ آپ محنت کرو گے تو محنت ہی کامیابی کی کنجی ہوا کرتی ہے. جی, اس میسج کے ساتھ ہم جناب اجازت چاہیں گے اپنے مہمان سے. سر بہت شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی آپ کے وقت کا اور آپ کی جو ہے نا وہ تجربے اور مشاہدات کا جو ہم آج سمیٹے لیے جا رہے ہیں آپ سے. گلچاروں کام میں پروگرام میں بات کو ختم. انشاءاللہ دیمے مراغ شاہ یقین نو کے مہمانوں کو شمید مساری بھی پتی مہمان دار مصور علی بلوچہ اجازت بھی دیے. اللہ میں